السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے ابھی پچھلے ہفتے یا 2 دن پہلے جو بات ہوا تھا کال پہ، تو 404 تک ہم نے سوال پوچھا تھا جس کا آپ نے تفصیلی جواب دیا تھا۔ اب انشاءاللہ آج جو ہے 405 سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ 405 نمبر کا سوال ہے، غزوہ خیبر کس مہینے میں پیش آیا؟ جی، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سن 7 ہجری میں محرم کے مہینے میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ یہ اسلام میں ایک بہت ہی مشہور و معروف اور بڑی اہمیت کا حامل غزوہ ہے، جس میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوئی۔ اس کی مختصر سی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں سے مقابلے کے لیے پہنچے تو چونکہ خیبر ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا، تو وہاں پر پہلے حضرت ابوبکر کو علم دی، فتح حاصل نہیں ہوئی، پھر حضرت عمر کو دی، فتح حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جس سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور ان کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی۔ تو اس سے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت بھی ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد کل ہو کر کے جو علم آپ نے دی وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں میں دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بڑی عظیم فتح حاصل ہوئی غزوہ خیبر میں، جس کے کئی واقعات بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 406 نمبر کا سوال ہے، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا لیکن روزہ نہیں رکھا تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس میں روزہ رکھنا شرط ہے، اور جب روزہ نہیں رکھا تو شرط اس کی پوری نہیں ہوئی، اس لیے اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے اعتکاف کرنے کی نظر مانی، چاہے رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی، اور اس نے اعتکاف کیا تو اس میں بھی روزہ رکھنا شرط ہے، یعنی منت کا اعتکاف ہو یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہو، ان دونوں میں روزہ رکھنا شرط ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اعتکاف نفل ہے، نفلی اعتکاف، اس میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ تو انسان جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، اور پھر جب مسجد سے نکلے تو وہ اعتکاف جتنی دیر تک مسجد میں رہا اعتکاف میں رہے گا، نکلا تو اعتکاف اس کا ختم ہوگا۔ تو یہ اعتکاف سنت نفل ہے، اور رمضان میں جو اعتکاف کرتے ہیں وہ اعتکاف سنت ہے، اور نذر کا جو اعتکاف ہوتا ہے واجب ہے۔ تو واجب اور سنت ان دونوں میں روزہ رکھنا شرط ہے، بغیر روزے کے وہ اعتکاف صحیح نہیں ہوتا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 407 نمبر کا، شب قدر میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بہتر ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مقدس سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی 30ویں پارے کے اندر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اسی سورہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر کا لفظ آیا ہے کہ ایک رات عبادت کرنا 1000 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 408 نمبر کا، شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے غسل کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ہے کہ شب قدر میں عبادت کرنے کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اگر انسان پہلے سے پاک ہے، صاف ستھرا ہے، تو خصوصیت سے شب قدر میں عبادت کے لیے غسل کرنا اس رات میں یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ انسان پہلے سے پاک نہیں ہے تو وہ چاہے شب قدر ہو چاہے غیر شب قدر ہو، کبھی بھی وہ عبادت کرنے کے لیے غسل کرنا وہاں فرض ہوگا، اور غسل رہتے ہوئے
پھر بھی شب قدر میں عبادت کرنا ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر غسل کرنا مستحب ہے، باعث ثواب ہے، کیا تو ثواب پائے گا، نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 409 نمبر کا، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، کیونکہ نماز خود فرض ہے تو اس کے لیے طہارت شرط ہے چونکہ، اور طہارت میں چاہے طہارت اکبر ہو یا اصغر ہو، یعنی وہ نہانے والا معاملہ ہو یا وضو کرنے والا معاملہ ہو، دونوں کے دونوں نماز کے لیے شرط ہے۔ اس لیے نماز پڑھنا ہو یا قرآن مجید چھونا ہو یا سجدہ تلاوت کرنا ہو یا نماز جنازہ پڑھنا ہو، ان کاموں کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے طواف خانہ کعبہ کرنا ہو تو وہاں پر واجب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر کام ہیں، ان کاموں کے لیے غسل کرنا سنت یا مستحب ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 410 نمبر کا، پاکی جی، کی حالت میں بغیر وضو کے بغیر چھوئے قرآن شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی انسان پاک ہو اور وضو نہ ہو وضو نہ ہو اور بغیر چھوئے ہوئے قرآن شریف پڑھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی جی تو حکم ہے کہ جائز ہے کہ انسان اگر پاک ہے، یعنی غسل اس پر واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اچھا قرآن شریف پڑھنا ہے تو صرف پڑھنے کے لیے، چھونا نہ ہو تو قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، لیٹا ہے، پاکی کی حالت میں ہے، قرآن شریف تلاوت کرنا چاہتا ہے، بالخصوص حافظ لوگ ہیں وہ ٹہلتے پھرتے بھی قرآن شریف پڑھتے رہتے ہیں، تو اگر وضو نہ ہو تب بھی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر قرآن چھونا ہو تو قرآن چھونے کے لیے وضو کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے، اس وقت فرض ہوتا ہے۔ لیکن جب چھونا نہ ہو تو بغیر چھوئے ہوئے تلاوت کرنی ہو، بدن پاک ہے تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 411 نمبر کا، عورتوں کو حیض و نفاس کی حالت میں بغیر چھوئے ہوئے قرآن شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی، عورت کے دو حالت ایسی ہوتی ہے، ایک تو حیض اور ایک نفاس، کہ اس حالت میں اولاً تو نماز معاف ہے۔ تو جب نماز معاف ہے، کیونکہ اس حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اس بنا پر چاہے چھونا معاملہ ہو یا بغیر چھونا معاملہ ہو، قرآن شریف کا تلاوت کرنا حرام ہے۔ یعنی حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت بغیر چھوئے ہوئے بھی قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اور چھونے کے لیے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وضو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ حالت حیض یعنی ماہواری کی حالت میں اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو تقریباً 1.25 مہینہ عورت ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، اس حالت میں قرآن شریف بغیر چھوئے ہوئے بھی نہیں پڑھ سکتی ہے، اور چھونا تو ایسے بھی جائز نہیں ہے۔ اس حالت میں نماز معاف ہے۔ روزہ کا معاملہ یہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہو تو روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں روزے کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 412 نمبر کا، اگر کسی نے ایسے کپڑے پر نماز پڑھی جو ناپاک تھا تو اس کے نماز کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کے جو چند شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے طہارت۔ تو طہارت میں جس طرح سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے جس جگہ پر نماز ادا کرتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ بدن پر پہنے ہوئے کپڑے اور جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر ناپاک کپڑے پر کسی نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کپڑا ایسا ہے جس میں 2 تہ ہے، بہت سے کپڑے ہوتے ہیں چند تہ اس میں ہوتے ہیں، تو اگر 2 تہ یا 2 سے زائد تہ ہے
اور ایک تہ ناپاک ہے، یعنی ایک سائڈ کا حصہ ناپاک ہے اور دوسرا تہ ناپاک نہیں ہے، تو اس کو پلٹ کر کے اگر اس پہ نماز پڑھی جدھر سے پاک ہے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر دو تہ والا کپڑا نہیں ہے، صرف ایک ہی تہ ہے، تو چاہے کسی طرف سے بھی ناپاک ہو اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی سمے بھی دیا، اور کافی دنوں سے آپ واٹس ایپ پہ بھی ہم لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، تو آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ